بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سردیوں کی آمد ہے، میں نے سوچا ذرا موضوع سے ہٹ کر ایک ہلکی پھلکی سی ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ لوگوں کا بھی ذائقہ بدلے اور سردیوں میں اگر آپ مچھلی کھانا چاہیں تو آپ جی بھر کر کھا سکیں۔ مچھلی کھانے کا مسئلہ ان لوگوں کا تو نہیں ہے جو دریا یا نالوں کے قریب رہتے ہیں، وہ تو اکثر کھاتے رہتے ہیں اور ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ تو اس طرح کھاتے ہیں، مچھلی کا ایک لقمہ پکڑ کر منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک ساتھ ہی سارے کانٹے باہر نکال لیتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، جو ہم دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں مچھلی کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ مچھلی اگر آپ کھانا چاہیں تو دریا کی کھائیں۔ یہ تالابوں والی مچھلی جو ہے اس کا وہی حال ہے جو برائلر کا ہے، یعنی اس میں وہ اثرات نہیں ہوتے، وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی جو دریا کی مچھلی کی ہوتی ہے، جو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے۔ پہلی چیز تو آپ دیکھیے، اگر آپ دریا کی مچھلی کھائیں گے، جب اس کی بوٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ دانے دار ہوگی، آپ کے ہاتھوں کو نہیں چپٹے گی۔ لیکن اگر آپ تالابوں والی مچھلی کھائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں کو چپٹے گی، اور اس کا اثر بھی برائلر جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی ٹائم پاس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہم کہہ سکیں ہم نے مچھلی کھائی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو ندی نالوں سے دور رہتے ہیں، اگر وہ مچھلی کھانا چاہیں تو ان کو کیسے کھانا چاہیے۔ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا، اسے بگلا کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ایک ذرا سرخی میل ہوتا ہے۔ وہ ایک حلال جانور ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کوئی خاص مجھے معلوم نہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی گوشت وغیرہ نہیں ہوتا، صرف ہڈیاں سی ہوتی ہیں، اور ایک دو بوٹی جیسے سینے کا گوشت ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مچھلی کھانی ہے تو آپ کو وہ سفید بگلا پکڑنا پڑے گا، اسے آپ پکڑیے، اسے ذبح کیجیے، اسے پکائیے، اور جو تھوڑا بہت گوشت اس پر ہوگا وہ کھا لیجئے، اور اس کی ہڈیوں کو محفوظ کر لیجئے اور انہیں پیس کر رکھ لیجئے۔ جب وہ صاف ہڈیاں ہوں گی جو انہیں آپ پیس کر رکھ لیں گے، وہ آپ کے پاس ایک مسالہ تیار ہو گیا مچھلی کے کھانے کے لیے۔ آپ جب مچھلی کو فرائی کریں گے تو اس کے مسالے میں اس میں سے کچھ مقدار حسب حال مقدار جو ہے مسالے کے مطابقت سے، آپ تھوڑی مچھلی پکا رہے ہیں، زیادہ پکا رہے ہیں، اس کے مطابق مسالے میں یہ ہڈی تھوڑی سی پیسی ہوئی ہڈی یہ ڈال دیں گے۔ جب آپ اس کی تلائی کریں گے تو اس کے بعد جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے سے کانٹے مچھلی میں موجود ہوتے ہیں سب کے سب حل ہو چکے ہوں گے، اور آپ بلا تکلف وہ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی بڑی کنگھی باقی بچے گی، وہ چھوٹے چھوٹے جو کانٹے ہوں گے وہ حل ہو چکے ہوں گے، آپ بلا تکلف کھا سکیں۔ اور انہی کانٹوں کا منہ میں چبھنے کا جو خطرہ ہوتا ہے، وہ بڑے کانٹے جو ہوتے ہیں وہ تو ہم نکال لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کانٹے سے گوشت میں رہ جاتے ہیں ان کا گلے میں اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو شوق چلا مچھلی کھانے کا، آپ نے مچھلی پکائی، لیکن آپ کے پاس وہ بگلے کی ہڈی کا صفوف نہیں تھا، تو وہ چھوٹے کانٹے تو بچیں گے اس میں۔ آپ دیکھیے، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کانٹا آپ کے گلے میں اٹک گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے وہ کانٹا 24 گھنٹے کے بعد 12 سے 24 گھنٹے کے اندر خود بخود نکل جاتا ہے، لیکن اس کی جو آوازاری ہوتی ہے وہ انسان کو تنگ کرتی ہے۔
اس کے لیے کچھ میں مشورے بھی آپ کو دے دیتا ہوں، اگر کانٹا اٹک جائے تو اسے کیسے نکالنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے پاس روٹی پڑی تھی، آپ نے روٹی کا ایک بڑا لقمہ بنانا ہے اور اس کو چکنائی سے، چاہے وہ دیسی گھی ہو یا روغن زیتون ہو، اس کو ذرا چپڑ لیں اور وہ بڑا لقمہ منہ میں ڈالیں اور اسے تھوڑی دیر منہ میں گھمائیں تاکہ اس کی چکناہٹ جو ہے وہ پگھل کر اس کانٹے کو لگے، اور جب آپ وہ لقمہ نگلیں گے تو اس کے دباؤ کے ساتھ وہ کانٹا خود بخود نیچے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی چیز استعمال کرنی ہے جس سے تھوڑی سی چکناہٹ ہو جائے اور وہ لقمہ بڑا ہو تو اس کے دباؤ سے وہ کانٹا نکل جائے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کانٹا تو نکل چکا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ تیز کنارے ہوتے ہیں، اس کے تیز سرا ہوتا ہے، سوئی کی مانند ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا زخم گلے میں کر دیتا ہے، جس سے کبھی کبھار خون بھی نکل آتا ہے۔ جب آپ چکنائی والا لقمہ منہ میں ڈالیں گے تو اس چکنائی کی وجہ سے منہ جو تھوڑا سا زخم اس نے کیا ہوگا اس پر بھی چکناہٹ جم جائے گی اور وہ خون بند ہو جائے گا، اور وہ اس کی جلن یا اس کی ایک قسم کی اسے کیا کہتے ہیں، یعنی بے قراری سی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک چیز اسی طرح سے آپ ڈبل روٹی لے سکتے ہیں، آپ کیلے کا بڑا لقمہ لے سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کا یعنی کھا سکتے ہیں، ایسی چیز جو تھوڑا سا بڑا لقمہ ہو تاکہ وہ جب گلے سے گزرے تو تھوڑا سا دباؤ دے کر گزرے، اسی دباؤ کے ذریعے سے وہ نکل جائے گا۔ جو سرکہ اور لیمو کے پانی والی بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تیزابیت جو ہوتی ہے، سرکے کی ترشی اور لیمو کے پانی کی ترشی، وہ بھی جب اس کانٹے کو لگتی ہے تو اس کو گلا دیتی ہے اور وہ نکل جاتا ہے، وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یعنی بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر وہ کانٹا آپ کے گلے میں اٹک جائے تو اسے پریشانی نہیں کرنی چاہیے، وہ خود بخود بھی نکل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس بے قراری سے بچنا ہے تو آپ کوئی بڑا سا لقمہ استعمال کریں گے، وہ کانٹا نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہم جو ندی نالوں سے دور رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے کھانا کھانے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم جب منہ کو چلاتے ہیں تو اس میں دباؤ بڑھا دیتے ہیں، یعنی لقمے کو زور سے دباتے ہیں، لیکن مچھلی کھانے والوں کا طریقہ ان سے کبھی پوچھ کر دیکھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ لقمے کو زور سے نہیں دبانا بلکہ منہ کو ہلکا ہلکا چلانا ہے، تو اس طریقے سے جو مچھلی کا گوشت ہوگا وہ تو آگے چلا جائے گا، لیکن جو کانٹے ہوں گے وہ آپ کے منہ میں ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی آپ نے جب مچھلی کھانا ہے تو منہ کو زور سے نہیں دبانا ہے، منہ کو ہلکا ہلکا دبائیں گے اور وہ لقمے کو منہ میں چلائیں گے تو جو وہ کانٹے ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور گوشت اندر چلا جائے گا۔ میں نے خود یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ یعنی سردیوں میں آپ مچھلی بلا تکلف کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے احتیاط کریں گے۔ ایک پہلی چیز تو اگر وہ آپ نے بگلا شکار کر لیا، اس کی ہڈی کا پاؤڈر استعمال کیجئے، وہ چھوٹے موٹے جو کانٹے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ حل ہو جائیں گے اور آپ آسانی سے کھا سکیں گے۔ دوسری چیز، جب وہ کھاتے وقت آپ نے منہ کو زیادہ زور سے نہیں چلانا، جبڑے کو زیادہ زور سے نہیں چلانا، بلکہ آہستہ آہستہ ہلکے انداز میں چلائیں گے تو مچھلی کا گوشت وہ الگ ہو کر آپ کے پیٹ میں جاتا رہے گا اور کانٹے آپ کے منہ میں کھڑے رہیں گے اور انہیں آپ باہر نکال سکیں گے آسانی کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کانٹا گلے میں اٹک جائے تو پھر اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا سا لقمہ آپ لیں اور اسے نگل لیں تو وہ کانٹا نکل جائے گا۔ لیکن اگر وہ کانٹا نکل نہیں رہا یا زیادہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس اوزار ہوتے ہیں، وہ اسی کی مدد سے آسانی سے اسے نکال بھی دیں گے۔ لیکن یہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مچھلی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں کرنا پڑے گی، اور جس قدر چاہے جتنی دفعہ چاہے آپ سمجھیں مچھلی کو بلا دھڑک
बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कहा ये मौसम के मुताबिक है, तो लिहाजा जायका चेंज करते हुए एक ऐसी वीडियो बना देते हैं जो आम हम लोगों के लिए, अगर हम मछली खाना चाहें तो कारआमद हो सके। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।